دعا کی قبولیت کی شرطیں۔ ہم میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، خوب دعا کر لی، دعا کر کے تھک گئے، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں آخر کون سی بات ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اس کی بہت سی وجہ ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرطیں اور رکاوٹیں، قرآن اور صحیح سنت کے مکمل احکامات اور ہدایات کا بیان۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت دعا سے تکبر گھمنڈ کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ غافر۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں تکبر وہ بیماری ہے جس میں انسان سچائی جاننے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھتا ہے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں سب سے پہلا تکبر ابلیس نے کیا جب اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے اور نسل کو بڑا سمجھا۔ اور امام طبری فرماتے ہیں ابلیس کا گناہ سدا چھوڑنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا تھا، یہی تکبر ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں جس نے اللہ کے حکم کو اپنی رائے سے تولا وہی ابلیس کی راہ پر چلا۔ تکبر ہر بدعت اور گمراہی کی جڑ ہے۔ تفسیر قرطبی تکبر کی کئی شکلیں ہیں مگر اللہ کے نزدیک سب برابر ناپسند ہیں، چاہے وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا رشتہ داری توڑنے کی بات نہ ہو تو اللہ اسے تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے، یا اس کی مثال کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا تب تو ہم بہت دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ دینے میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو الادب المفرد مسند احمد مستدرک الحاکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کرنے کا صاف حکم دیا ہے اور اسے اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ سورہ المؤمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت اور دعا سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تو ان کے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ امام ابن کثیر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کی تاکید دی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے قبول کرے گا۔ انہوں نے سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے اے وہ ذات جو اسے سب سے زیادہ پسند کرتی ہے جو اس سے مانگتا ہے اور اسے ناپسند کرتی ہے جو اس سے نہیں مانگتا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ عبادت سے مراد یہاں دعا ہے۔ جو اللہ سے مانگنے میں تکبر کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی بندگی سے منہ موڑتا ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کی روشنی میں دعا کرنا صرف ضرورت پوری کرنا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ دعا نہ کرنا تکبر کی نشانی ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اقوال اولیاء کی نصیحت کے ساتھ 10 وجہیں جو دعا کو روک دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی حقیقت، قبولیت کے شرائط اور محرومی کے اسباب۔ قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا اور پکار کا ذکر فرماتا ہے جو حرام اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ تفسیر کے مطابق حرام مال دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صحیح حدیث کی دلیل دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ حرام لقمہ اور جلد بازی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور بدن دھول سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور پکارتا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اس کی غذا پرورش حرام سے ہوئی ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ حدیث صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد باؤزی نہ کرے اور یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اولیاء بزرگ کا یہ قول ہے، وہ تذکرات الاولیاء میں بہت مشہور ہے اور اسے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تذکرات الاولیاء امام فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ باب احوال ابراہیم بن ادہم۔ یہ کتاب تذکرہ مالفوظات و احوال ہے، حدیث کی کتاب نہیں۔ اس میں اولیاء کے نصیحتی اقوال بیان ہوتے ہیں جن سے عبرت اور اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ لوگوں نے سوال پوچھا ہم دعا کرتے ہیں مگر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام ابراہیم بن ادہم کا جواب، انہوں نے فرمایا تمہارے دل 10 باتوں کی وجہ سے مر چکے ہیں اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک، تم نے اللہ کو پہچانا
مگر اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی علم ہے مگر بندگی اور اطاعت نہیں۔ 2 تم نے قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا، تلاوت زبان سے ہے، زندگی میں قرآن نہیں۔ 3 تم نے رسول سے محبت کا دعویٰ کیا مگر ان کی سنت چھوڑ دی۔ 4 تم نے شیطان کو دشمن کہا مگر عمل میں اسی کی پیروی کی، زبان سے لعنت مگر قدم اسی کے پیچھے۔ 5 تم نے جنت کی خواہش کی مگر اس کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، خواب جنت کے محنت نہیں کی۔ اور 6 تم نے جہنم سے پناہ مانگی مگر گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، ڈر کا دعویٰ، توبہ نہیں کی۔ 7 تم نے موت کو سچ جانا مگر اس کی تیاری نہیں کی، یقین ہے تیاری غائب۔ 8 تم دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہے اور اپنے عیب بھول گئے، نظر باہر ہے اندر نہیں۔ 9 تم اللہ کی نعمتیں کھاتے رہے مگر شکر ادا نہیں کیا، نعمت بہت شکر کم۔ ہم مردوں کو دفناتے رہے مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کی، قبرستان دیکھا دل نہیں جاگا، دعا قبول نہ ہونے کی اصل حقیقت۔ امام رہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ دعا کی زبان نہیں، دل کی حالت قبولیت طے کرتی ہے۔ جب دل زندہ ہوگا دعا خود بخود اثر دکھائے گی۔ یہ حدیث نہیں بلکہ ایک بزرگ ولی کا نصیحتی قول ہے، مطلب اور پیغام قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے، اس لیے اسے عبرت و اصلاح کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کریں تو ہمیں حرام چھوڑنا ہوگا اور حلال اپنانا ہوگا اور نماز ذکر کرنا ہوگا۔ اور نماز قائم کیجئے، اپنے رب کا ذکر کیجئے، توبہ استغفار کیجئے اور حلال کو اپنائیے اور خوب کثرت سے دعا کیجئے۔